السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا مشير له ولا مقابل له ولا مخاصم له ولا مجادل له في الحكم والامتثال نشهد أن لا إله إلا الله وحده وحيدا وحده أحدا وحده صمدا وحده متوحدا متنورا ومنورا ومصورا في الأرحام كيف يشاء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والملك والملك وحده لا ولد له ولا حسب له ولا نسب له ولا جسد له ولا عيب له ولا ريب له ولا كيف كيت له ولا ولد ولا والد له ولا ولا له الخال نشهد أن سيدنا ومولانا
محمدا حامدا محمدا محمودا محمدا حمیدا راشدا مرشدا رشیدا بشیرا نذیرا محمدا داعیا شاہدا محمدا سراجا منیرا نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا هو أسوتنا وقدوتنا وأروتنا وأقدتنا محمدا أنور أجدر أخطر أكبر أطهرنا وآلانا وأولانا محمدا إمامنا وإمام الحسن والجمال سيدنا ومولانا محمدا إماما كاملا محمدا إماما عادلا محمدا إماما فاضلا محمدا إماما أكملا أجملا أنورا رحمة كاملة حجة واضحة سنة قاطعة برهانا عاملا عادلا على الخلق عند الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا ذا علم وحلم محمدا ذا عزم ونظم ورسم وجسم محمدا ذا جسيم وكريم ورحيم وبحر عميم ودر يتيم محمدا هو نبيه محمدا هو صفيه محمدا هو دليله وخليله محمدا عبده ورسول الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا حسنا محمدا جميلا أجملا محمدا طاهرا أطهرا محمدا كاملا أكملا محمدا حسينا حسنا من حاجبين محمدا أنورا من عينين محمدا أرحما من شفتين محمدا حسينا حسنا من خدين وأذنين ومن كبين وكتفين وأذنين ومرفقين وذراعين ورسغين محمدا كاملا أكملا من إبهامين سبابتين شهادتين خنصرين بنصرين
محمدا حسینا احسنا من ضلعین وجنبین وفخذین ورکبتین وساقین وکعبین ورجلین وحالین ودارین محمدا امامنا وامام القبلتین محمدا امامنا وامام الحرمین محمدا امامنا وامام الثقلین محمدا امامنا وامام الہجرتین محمدا امامنا وامام القیل والقال سیدنا ومولانا محمدا حسینا احسنا محمدا کاملا اکملا من لسان وبیان وشان وعنوان وعلم وعرفان محمدا کاملا اکملا من ایمان وایمان من اتقان وایقان محمدا حسینا احسنا من راس وحیث وکتف وکیف وجمت ولمت وغفرت وزفرت واسرت ونصرت ویسرا محمدا حسینا احسنا من دین وادیان من وطن واوطان من علم وعرفان محمدا کاملا اکملا رحمتا کاملتا حجتا قاطعتا علی الخلق عند اللہ نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا أحسنا محمدا كاملا أكملا من ذكر وأذكار من فكر وأفكار من دور وأدوار من ليل ونهار من طول وأطوار محمدا حسينا أحسنا من اسمة ومعصوم من قسمة ومقسوم من نظم ومنظوم من علم ومعلوم محمدا كاملا أكملا من تحرير وتكرير وتبشير وتنذير وتعسير محمدا كاملا أكملا من تكميل وتنزيل وترتيل وتعميل محمدا كاملا أكملا من عادات وعبادات وسيادات محمدا كاملا أكملا من ذكر وفكر محمدا كاملا أكملا من بدر وهنين محمدا كاملا أكملا من صبر وشكر من عشاء وفجر من ظهر وعصر محمدا إمامنا وإمام اليوم والمال
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز محترم قابل صد احترام میرے معززین علاقہ، حاضرین سامعین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین اس فتنیاں، امتحان اور آزمائشاں دے اس انتہائی شر دے دور دے اندر اللہ سونا سانو ہر قسم دے فتنے اور شر کو محفوظ فرما کے ایمان دی دولت نال مالا مال فرمائے. اور رب کائنات اس انتہائی فتنے اور گمراہی دے دور دے اندر اللہ سونا سانو زندگی دے آخری سانس تک اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرمائے. اور انتہائی دور شر اور برائی دا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے نے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ پیشین گوئی جو اللہ دے پیارے پیغمبر نے آج تو 1445 سال پہلے فرمائی ہے، وہ بے عین ہی اس وقت پوری نظر آ رہی ہے، ہر بندہ دیکھ رہا ہے. اور یہ بھی اللہ دی رحمت ہے. توجہ کرنا میرے الفاظ دے کہ اساں رسول اللہ نو نہیں دیکھیا، اساں اللہ دے پیارے پیغمبر دی زندگی دے اندر نہیں ہیں، لیکن اج جس طریقے نال رسول اللہ نو ویکھن والے دا اس دور دے اندر ایمان اور یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے ہستی ہے جس دی زبان چو کدی بچپن وچ بھی جھوٹ نکلیا نہیں. آپ دے اٹھن نو بیٹھن نو دیکھیا، کھاون پیون نو دیکھیا، دیون لون نو ویکھیا، تجارت ویکھی، معاملات ویکھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا برادری نال برتاؤ کیسا ہے، پڑوسیاں نال برتاؤ کیسا ہے، امیر و غریب نال برتاؤ کیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاراں دے اندر گئے، تجارت کیتی، آپ دا تجارت دا دیونا لونا کاروبار کیسا ہے، آپ لوگاں نال بول دے کس انداز نال نے، پیش کس انداز نال آندے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دا مٹھاس انہاں اپنے کناں نال سنیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا رحمت للعالمین دا چہرہ اپنی اکھاں نال دیکھیا. لیکن اج دے دور دے اندر میں اور آپ نے اللہ دے رسول نو نہیں دیکھیا، مگر اس کائنات دے مالک دی اے رحمت ہے
کہ اس دور دے اندر اللہ نے سانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچائی نو چڑھدے سورج تو زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ چڑھدے سورج وچ شک ہو سکتا ہے، پر اج کسے نو رسول اللہ دی زبان وچوں نکلے ہوئے بولنا تے کسے غیر مسلم نو بھی شک دی گنجائش باقی نہیں۔ آپ نے فرمایا سب وقت آئے گا قرب قیامت دے، ظہر الفحش والتفحش، توجہ کرنا، اس دور دے اندر میڈیا دا دور نہیں، ٹیلی فونہ دا دور نہیں، حضرات سوشل میڈیا نہیں ہے۔ اللہ دے رسول نے کیا فرمایا؟ ایک وقت آئے گا دنیا دیکھے گی، اس دور دے اندر رسول اللہ فرما رہے ہیں جس دور دے اندر یہ سوچ بھی نہیں ہے کہ کوئی ٹیلی فون بھی ہو جائے، کوئی سوشل میڈیا دا تصور تک نہیں کہ کوئی گھراں دے اندر بسترے بھی بیٹھ کے انڈیا دی زنا دیاں فلماں اپنے چار دیواری دے اندر بستر دے اندر بیٹھ کے دیکھے گا، سوچ ہی نہیں ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور دے اندر فرمایا ساتھیو ایک وقت آئے گا ظہر الفحش والتفحش، بے حیائی اور بے حیائی دے آلات کھلے عام ہو جائیں گے، ہر جگہ تے بے حیائی نظر آئے گی، بے حیائی پہنچان والے آلات ہر جگہ تے غالب ہو جان گے۔ اج ایمانداری نال دسو، اگر کوئی مسجد دے اندر بھی زنا دیاں فلماں ویکھنا چاہے، زنا دیاں تصویراں ویکھنا چاہے، ویکھ سکدا کہ نہیں ویکھ سکدا؟ بے حیائی کتنی عام ہو چکی ہے، کتنا زنا عام ہو چکا ہے کہ آج سوشل میڈیا تے اللہ دے رسول دی وہ بات سچی ہے، کائنات دے امام نے فرمایا ظہر الفحش والتفحش، بے حیائی اور بے حیائی پھیلان والے آلات دا غلبہ ہو جائے گا۔ آج میں اور آپ دیکھ کے حیران ہیں، سن کے حیران ہیں، زنا کس جگہ تے ہو رہا ہے، دیکھدا ایتھے میں بیٹھا ہاں، کوئی ماں نال بدکاری کردا ہے، ایتھے سانو اطلاع مل رہی ہے، کوئی بیٹی نال باپ پہ زنا کردا ہے، تیرے میرے کنا تک اکھیں تک وہ ویڈیو پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ دے رسول دی وہ بات کتنی سچی ثابت ہو چکی، کوئی ہے اس کے اندر شک کرنے والا؟ اللہ نے اس دی رحمت ہے کہ نبی دی سچائی نو میرے اور آپ تک پہنچایا ہے کہ کل نو کوئی عذر نہ کرے کہ اللہ میرے پاس تو رسول اللہ نہیں تھے، میں تے مولوی دی اس واسطے منی کہ رسول اللہ دی حدیث ہے، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اللہ نے کائنات دے ایک ایک انسان تک پیغام پہنچا چھوڑیا ہے کہ میرے محمد دی زبان وچوں نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اج بھی کوئی رسول اللہ دی حدیث نہ مننے تے کہ مولوی دی مننے، پیر دی مننے، استاد دی مننے، دن قیامت دے عذر اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ظہر الفحش والتفحش، اور آگے اللہ دے رسول نے فرمایا وقطیۃ الرحم، توجہ کرنا، وقطیۃ الرحم، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، قربت رشتہ داراں دی ختم ہو جائے گی۔ تساں کتنے بیٹھے ہو، کتنے بیٹھے ہو حضرات، ذرا سوچو، برا، چاچے دے پتر، ماسی دے پتر، پھپھی دے پتر، یہ تو قریب ہے نا، ہکے باپ دی اولاد ہے، پھپھیاں اور چاچے ہکے باپ دی اولاد ہے نا۔ میں تواڈے کول قسم چاہ کے پوچھنا کیڑا بندہ ہے کہ جن دی اج شادی تے سارے چاچے، سارے برا، ساریاں پھپھیاں، ساریاں ماسیاں آدیاں؟ اللہ دے رسول نے کیا فرمایا؟ اج دیکھیے، اج لوگ اپنے بھرا نو رشتہ دین تو ڈردا ہے، تے برا بھی پتہ کی آخدا ہے، بھائی میں اللہ واسطے تینوں دیندا پیا رشتہ، میں نبی دی حدیث سمجھانا چاہنا، میں تینوں اللہ واسطے رشتہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے بھرا اللہ واسطے، میری کچھ شرطیں ہیں، دیکھیے قطیۃ الرحم، میری شرطیں ہیں، رشتہ کیڑا ہے؟ بولو سارے یارو، یہ جلسہ کس واسطے ہے؟ میری اور آپ دی اصلاح واسطے ہے، چاول تے گھر بھی کھا لیں، یہ بھی شکر کرو جو اس مہنگائی ہے، چلو چاول ہی نال مل جان گے۔ رشتہ گھر دے اندر ہے، بھرا کو رشتہ لین گیا ہے، اس تو زیادہ قربت کوئی نہیں، اس تو زیادہ خون دا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر میں اللہ واسطے رشتہ دینا ہے، ٹھیک ہے بھرا، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں،
ایک تو ہے کہ بچی دے نام جڑا چھوڑ دے نام مکان ہے نا ادھا بچی دے نام کرا دے. میری گل سمجھ آتی پی؟ ادھا کہ نام کراونا بچی دے نام کرانا. ان دا طلب یہ حق مہارے چ لکھیندا پیا ہے. 5 مرلے ہے 10 مرلے ہے جتنی کسی دی اوقات ہے. اگر زمین والا ہے تو زمین لکھیندی پئی ہے. 5 تولے سونا یہ بھی حق مہارے چ. دوئی شادی بھی اس نہیں کرنی. دوسری شادی دی بھی اجازت نہیں ہے. جیب خرچ بھی دے گا. ماری کٹی دا بھی اگر یہ کرے گا اتنے لکھ دے گا. اگر طلاق دے گا تو اتنے لکھ اس کی چٹی دینی پے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان نال دسو یہ رشتہ اللہ واسطے تو ہویا؟ ٹھڈے دل نال سوچو یہ رشتہ اللہ واسطے تو ہویا؟ اللہ دے رسول نے کیا فرمایا؟ ظہر الفحش والتفاحش وقطیعۃ الرحم. فرمایا صلہ رحمی ختم ہو جائے گی. ہن تو رشتہ برا نو کمپرومائز تے دے رہا خون دی بنیاد تے دے رہا. ہن میں آکھنا تو آکھنا یار اس نالوں باہر بندہ رشتہ کر لے. اتھے شرائط اتنیاں نہیں جتنیاں اپنے برات ساڈے گل شرائط کیتی کھلن. اے اللہ دے رسول نے فرمایا ہا اج تم باویں اہل حدیث ہے یا نہیں اہل حدیث، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، غیر مسلم ہے، حتیٰ کہ عیسائی تک ہے، میرے نبی دی بات نو سچ منن تے مجبور ہے کہ اج خون دے رشتے دے وچ دراڑاں پے گئیاں نے. او قطیعۃ الرحم رشتے داراں دے اندر ہن تعلقات ٹوٹدے پے نے پھٹدے پے نے. ہن جڑن دی سبیل نظر آندی. اجے بھی اساں حدیث رسول اللہ دے مقابلے کہیں ہور دی منیے پھر اللہ دے ہاں دن قیامت دے کوئی حجت پیش نہیں ہوئے گی. یاد رکھ لو. اجے بھی اگر اساں رسول اللہ دی حدیث نہیں منیندے کہ مولوی انہیں آخدا ہے، پیر انہیں آخدا ہے، بابا انہیں آخدا ہے، رب کعبہ دی قسم دن قیامت دے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں تے اتنے 100 سال بعد چاہیا ہوں. اللہ فرماندا جتنے 100 سال بعد چاہیا ہوں اتنا میں تیری اکھیں دے سامنے نبی دی سچائی اور صداقت سامنے رکھ دیتی. اور فرمایا اگلی بات سنو. میں اجے تقریر نہیں شروع کی تھی کیونکہ آیت میں پڑھی الا لہ الخلق والامر کہ مخلوق بھی اللہ دی تے حکم بھی کس دا چلنا ہے؟ اللہ دا. تو میں تے اجے تو موڈے چ گل پہ سمجھائی. اگلی بات اللہ دے رسول نے فرمائی وسوء المجاورات. اللہ اللہ وسوء المجاورات کہ پڑوس جڑا ہے ہمسائیگی انتہائی بری ہو جائے گی. کسے ہمسائے نو ہمسائے دا درد و تکلیف نہیں ہوئے گی بلکہ ہمیشہ انہوں خطرہ ہمسائے کو زیادہ رہے گا. آج میں تواڈے کول پوچھنا کتنیاں برادریاں دے تساں بیٹھے ہو آج خوشی غمی تے تالا مار کے جانے ہیں تے سانو سب تو زیادہ خطرہ کہ ہوندا کہ نہ گوانڈیاں دے منڈے ہی ساڈیاں بکریاں نہ چوریاں کر لین، گوانڈیاں دے منڈے ہی ساڈیاں ککڑیاں نہ چوری کر لین. اج ایک مرغی اگر کسے گوانڈی دی کاندھ ٹپ جائے مینوں دسو کس کنڈا کھڑکا تے کدیاں کہ تہاڈی ککڑ ساڈے گھر آئی ودی ہے. میں گل اگر کوڑی بیٹھا کرے نا تے دسو. یہ اللہ دے رسول فرمایا سوء المجاورت سب تو زیادہ خوف ہوئے گا تو گوانڈی کو ہوئے گا. اج بچیاں جوان ہونا تے گوانڈیاں کو ڈر لگدا ہے. ایک وہ وقت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی دے حق بیان کیتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے ہیں اللہ دے رسول نے سانو پڑوسیاں دے بارے اتنی وصیت کیتی اتنا ایک سمجھایا کہ سانو ایک خطرہ پیدا ہو گیا کہ نہ گوانڈی بھی وراثت وچ حقدار نہ بن جائے. اتنا گوانڈیاں دے بارے فرمایا. لیکن فرمایا ایک وقت آئے گا سوء المجاورت گوانڈ اور پڑوس اتنا گندا ہو جائے گا کہ بندہ جتنا ڈر بندے نو گوانڈی کو ہوئے گا خطرہ ہوئے گا اتنا کسی اور کو خطرہ. ایمان نال دسو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے 1445 سال پہلے جملے فرمائے. آج میرے نبی دی حدیث دی سچائی دنیا دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی؟ اللہ دے رسول نے اس حدیث دے اندر آخر دے اندر فرمایا وَيُؤْتَ مِنَ الْخَائِنِ
کہ جڑا خائن ہوئے گا نا، خیانت والا ہوئے گا، لوگ ادھ وچ امانت دی ذری نہیں ہوئے گی، لوگ اس نو امانت دار سمجھن گے، تے جڑا امانت دار ہوئے گا لوگ اس نو خائن سمجھن گے۔ اج ویکھ لو، ایک آدمی کو خالص دکان تے سودا پیا، ایک نمبر چیز پئی ہے، وہ بازار وچ نہیں ویچ سکدا، ایک نمبر ویچے دی قیمت زیادہ ہے، دوواں نال حاجی بیٹھا ہے، میری طرح دا مولوی بیٹھا ہے، وہ 2 نمبر چیز لے بیٹھا ہے، بھیاں اس تو باچے تا وڈا مہنگائی میں چیز دینا، وہ آدھا یار مولوی ہے، صوفی صاحب ہے، حاجی صاحب ہے، یہ کوڑ نہیں مریندا ہے، واقعی سچ پیا دوسی۔ ہن اج اساں خائن نو امانت دار سمجھنے ہیں، تے جڑا امانت دار ہوندا انہوں کیا سمجھنے ہیں؟ بولو، خائن سمجھنے ہیں۔ ایمان نال دسو، روندے بیٹھے ہیں، میں سیاسی گل نہیں پیا کرندا، روندے بیٹھے ہیں، یہ جڑے اساں ووٹ دیتے ہیں اساں امانت دار بنا کے دیتے ہیں نا، کدی مولوی نہیں کامیاب اساں کیتا ہے۔ میں سیاست دی بات نہیں کرنا، میں سیاست دان، میں ایک بات سمجھانا چاہنا، یؤتمن الخائن، اور جڑے تیرے کولوں تو ٹیکس دینا ہے، جس ایم این اے ایم پی اے دے، جس بیوروکریٹ دے، جس افسر دے گھر بجلی مفت بلدی پئی ہے تے ٹیکس تو دے رہے ہیں، جس دے گھر دے اندر گیس تیرے پیسے نال پہ چلدا ہے، جس دی گاڑی دے اندر پٹرول تیرے پیسے دا ڈالے جا رہے ہیں، جس نو سفر دیاں سہولتاں تیرے پیسے دیاں دتیاں جا رہی ہیں، اج اس جج نو میں آکھنا ہے امانت دار ہے، حضرات تے اس دی کچہری کھڑا ہویا کہ مولوی وہ بے ایمان سمجھا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، وَيُؤْتَمِنَ الْخَائِنِ، اج عدالتاں دے اندر رشتے داریاں فیصلے نو بدل رہی ہیں کہ نہیں بدل رہی ہیں؟ بولو، رشتے داریاں خون دے رشتے انصاف دا رخ موڑ رہی ہیں کہ نہیں موڑ رہی ہیں؟ دنیا دی دولت تے چمک نال جج فیصلے غلط کر دینے کہ نہیں کر دے ہیں؟ حضرات دنیا دے روب و دبدبے دی وجہ کر کے، کسے افسر دی وجہ کر کے، کسے بڑے آلہ دی وجہ کر کے انصاف تے چھریاں چل دیاں پئیاں کہ نہیں چل دیاں پئیاں؟ اور جس ملک دیاں عدالتاں وچ عدل و انصاف دا خون ہو رہے کھلے عام، میرے نبی نے فرمایا یؤتمن الخائن، خائن نو امانت دار سمجھا جائے گا اور امین نو خائن سمجھا جائے گا۔ آج نبی دی حدیث دیکھیے میرے بھائیوں، اس وقت میری اور آپ دی کامیابی صرف ایک ہے، صرف ایک۔ کوئی دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، کوئی مسلم ہے، غیر مسلم ہے، رب کعبہ دی قسم اس فتنے دے دور دے اندر ایک ہی جائے پناہ ہے صرف، کہ بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن رحمت وچ آ جائے۔ اج صرف اس دے اندر کامیابی ہے۔ جتنا رسول اللہ تو دور ہوندے جاؤ گے، جاؤ تجربہ دنیا نے کر چکی ہے، جتنا رسول اللہ دی تعلیمات تو دور ہوندے جا رہے ہیں اتنا فتنے دا شکار ہوندے جا رہے ہیں۔ اج کیوں فتنے نے؟ امیر ہے، غریب ہے، شاہ ہے، گدا ہے، ملا ہے، پیر ہے، وہ تے مسجد ہے نا۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا، یہ مسجد ہے، مسجد ہے کہ نہیں؟ اس نو ساڈے لوگ اساں کیا نا ممبر رسول آکھنے ہیں۔ بولو، ممبر رسول آکھنے ہیں۔ میں تینوں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا، ساڈے صدر دین دیاں صرف باقی علاقے چھوڑو، صدر دین دے علاقے دیاں ساریاں مسجداں دے وچ آواز قرآن و سنت دی اٹھ دی، ساریاں مسجداں دے اندر صرف قرآن دی آواز ہوئے، صرف قرآن دا آواز ہوئے، صرف اللہ اور دے رسول دی بات ہوئے، کوئی مولوی اس ممبر تے مسجد دے اندر قرآن دے خلاف نہ کردہ ہوئے، کوئی مولوی اس ممبر دے اندر کھلو کے رسول اللہ دی سنت دا استہزاء نہ کردہ ہوئے۔ جاؤ مینوں دکھاؤ جس ملک و قوم دے اندر اعلانیہ ممبر رسول تے کھڑے ہو کے رسول دی دشمنی کیتی جائے، اس قوم دے تے فوز و فلاح کیسے آ سکتی؟ بولو، آپ نے صرف یہی دعوت دیتی ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ اج لا الہ الا اللہ تے ہر کلمہ پڑھن والا چل رہے، چل رہے۔
جدوں اساں رسول اللہ دی مڈ تے پہلی دعوت نہیں مسلمانہ نہیں منیا، پھر اللہ دی کامیابیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ رب کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اے منافقت تیرے میرے اندر تے چل سکتی ہے، رب نو تے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا، کہ دعوت محمد الرسول اللہ دی، جس پیغمبر نے پتھر کھائے نس لا الہ اللہ دی خاطر، جس پیغمبر دی پیٹھ تے اٹھان دیاں اوجھریاں رکھیاں گئیاں اس لا الہ اللہ دی خاطر، جس پیغمبر دی دھیاں تے برچھیاں ماریاں گئیاں اس لا الہ اللہ دی خاطر، جس کائنات دے حسن و جمال دے لمبردار دے سینے دے اتے دھکے تے تھکاں سٹیاں گئیاں اس لا الہ اللہ دی خاطر، جس پیغمبر دے منہ تے مٹی سٹی گئی ہے اس لا الہ اللہ دی خاطر، جس پیغمبر دے گل وچ رسیاں پا کے مکے تے بیت اللہ دے صحن وچ پتھریلی زمین تے گھسیٹیا گیا ہے تو لا الہ اللہ دی خاطر، اور جس پیغمبر نے اپنا وطن چھوڑ رہے ہے تے لا الہ الا دی خاطر، اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہے تے لا الہ الا دی خاطر، بھکھاں دے ڈنگ گزار رہے ہے تے لا الہ الا دی خاطر، اور جس نبی دے گھر دے اندر پتر دی لاش پئی ہے تے دشمن خوشیاں منا رہے ہیں تے لا الہ الا دی خاطر، اج اس کلمے دی قدر کتنی اس مسلمان نے کی تھی، کتنی قدر کی تھی اس کلمے دی۔ آج میں مسلمان ہو کے ایمان نال دسو تے گل چ تویز گتی ودا، میری گل ہون اوکھی لگنی ہونی، بڑی کوڑی لگنی ہونی، مت ایمان نال دسو جلے میں گیا کھنا حضرت جی بڑا پریشان ہاں، ہر پاسے بڑا پریشان ہویا تے ہن تہاڈا سنیا جو بادشاہ تو اساں ایک ٹک تویز دیندے ہو، اے اللہ اس ایمان نال دسو جڑی پیغمبر دی دعوت ہے لا الہ الا اللہ، اے اس نو کانڈ کر کے نہیں گیا کھڑا، ہن تو تویز دے، تیرے تویز نال میں بچ سکنا ہاں، تیرے تویز نال مینوں پتر مل سکدا ہے، تیرے تویز نال میں اے ہو سکنا ہاں، ایمان نال دس اس نے کلمے تے کتنا عمل کر کے دکھایا ہے۔ اج اساں اہل حدیث ہو کے بھی تویزاں تے پیچھے ٹرنے ہیں، زعفران دے تویز پہ لکھوینے ہیں، کستوریاں نال تویز پہ لکھوینے ہیں۔ حضرات سب تو پہلی چیز ہے کہ اللہ نے صحابہ نو عزت دیتی ہے تے پیغمبر دی دعوت قبول کرن نال دیتی ہے۔ نماز بعد وچ فرض ہے، روزہ بعد وچ فرض ہے، حج بعد وچ فرض ہے، زکات بعد وچ فرض ہے، فطرانہ بعد وچ فرض ہے، قربانی بعد دے اندر آئی ہے، حقوق العباد دے مسئلے بعد دے اندر آئے نے، تجارت زراعت دے قانون بعد دے اندر آئے نے، نکاح و طلاق دے مسئلے بعد دے اندر آئے نے۔ 13 سال تک میرے نبی دی دعوت نو صرف جنہ قبول کیتا ہے اللہ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ فرماندا او میرا یارا انہاں روزے اس لئے میں کئی نان رکھے، اس لئے میں زکاتاں نمازاں کئی نان بنائیاں، جدہ تے محمد دی دعوت نو مان کے انہاں کائنات تے چھوڑنی گوارا کیتی ہے، پر تے محمد نو چھوڑنا گوارا۔ اللہ دا قرآن سنو، صحابہ کرام دے عظمت تے بیان کرنے ہیں، پر ایک کدی سوچئے کہ صحابی نو عظمت ملی ہے تے لا الہ الا اللہ والی دعوت قبول کرن نال ملی ہے۔ میں دکھاؤ کوئی صحابی کسے مردے دی چوکھٹ تے نظر آئے، دکھاؤ مینوں کوئی صحابی کسے بابے دی درگاہ تے نظر آئے، دکھاؤ مینوں کوئی صحابی کسے بابے کو تویز تے دھاگے لیندا نظر آئے، دکھاؤ مینوں کوئی صحابی کسے دیاں منتاں مناوتیاں نظر آندا ہوئے، دکھاؤ مینوں کوئی صحابی کسے دے ہاڑے تے وسیلے گھٹیندا نظر آئے۔ اللہ تے فرماندا او میرا یارا میں ازما کے ویکھیا یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا، رات ہوئے دن ہوئے صبح ہوئے شام ہوئے بھکھا ہوئے پیاسا ہوئے وطن وچ ہوئے بے وطن ہوئے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا، راتی دیاں سجدہ کھڑے تے کلے اللہ نو سجدہ کھڑا، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اج میں اور آپ ذرا دیکھیے کیوں سارے حالات بدلے نے، کیوں اللہ دیاں ناراضگیاں آئیاں نے، کیوں مالک کی کائنات ناراض ہویا ہے۔ اللہ اللہ اس واسطے
کہ اساں بنیادی طور تے نبی دے ہوٹھاں وچوں نکلی ہوئی نبی دی دعوت دا بھی انکار کر چھوڑیا، نبی دی دعوت دا انکار کیتا ہے۔ اللہ نے انہیں تو نہیں فرمایا، اللہ اللہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ہائے ہائے یہ ہے کمال۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ او میرا یار کائنات دا سردار میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی قسم ساڈا ایمان ہے، اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے قیامت توڑی بنائندہ رہے گا ہے، اللہ نے جتنی مخلوق ہن توڑی بنائی ہے، ساڈا ایمان ہے او بے شک تو گستاخ آکھیا کر، تو آکھیا کر وہابی محمد رسول اللہ نو نہیں منیندے، مگر میرا عقیدہ سن لے، اللہ دی ذات دی قسم جداں دا اللہ نے مخلوق بنائی ہے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ود کے اپنا محبوب کو نہیں بنایا۔ ساری کائنات نالوں زیادہ عزت والا بنایا ہے تے محمد الرسول اللہ نو بنایا ہے، ساری کائنات نالوں زیادہ عظمت والا بنایا ہے تے محمد الرسول اللہ نو بنایا ہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے میں نہیں آکھ رہا ہے انا اکرم الاولین والآخرین، لوگوں میرے تو پہلے بھی اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے، جتنے لوگ اللہ نے بنائے نے، جتنی کائنات کے اندر مخلوق آئی ہے، اللہ دا پاک پیغمبر فرما رہے نے انا اکرم الاولین، اللہ نے میرے تو زیادہ کسی دی عزت نہیں کی تھی، سب تو زیادہ عزت کی تھی تے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کی تھی نا ہے۔ اللہ پاک سڑ کے آدھا او جند جیوی او میرا یارا او کائنات دا سردارا، آیا تے پیچھے ہے پر میں تینوں مقام کیوں جے دیتا ہے، سن قرآن اللہ پاک فرماندن یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ دی قسم اللہ قسم چاہ کے آدھا ہے تے ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تو ود کے تو سچی گل کسے دی نہیں، ود بھی اللہ قسم چاہ کے آدھا پہ ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ او میرا سونا میں تینوں سید ولد آدم بنایا ہے نا، جتنے میں آدم علیہ السلام کو لا کے قیامت توڑی انسان بناونے نا ہے، میں فرشتیاں نالوئی عزت والا انسان بنایا ہے، میں جنہ نالوئی زیادہ عزت والا انسان بنایا ہے، میں حاملین عرش والے نالوئی زیادہ عزت والا انسان بنایا ہے۔ ملکت کرمنا بنی آدم، میرا یارا میں ساری مخلوق جتنی میں بنائی ہے، میں سارے اندر سردار انسان نو بنایا ہے تے انساناں وچوں تے محمد نو انساناں دا سردار بنایا۔ یاسین ذرا ایمان
ایمان نال اندازہ کر اللہ عام انسان دے بارے آدھا پہ او بندہ خلق تو بے یدیا او مولویا او چودھریا او پیرا شاہ گدائے میں تینوں رحمت دے دو ہتھاں نال بنایا ہے اتے اللہ تیری پروں پہ آدھا ہے جو میں تینوں رحمت دے دو ہتھاں نال بنایا ہے ایمان نال دستے سونے محمد دے بارے آیا کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم سونے محمد دے بارے ذرا سوچتے صحیح نہ اللہ نے کتنی چاہت پیار نال بنایا ہے کتنے اللہ نے لاڈا نال بنایا ہے احسن من کلم ترکت عینو واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء متی یبدو فی اللیل البہیم جبینو یلو مثل مصباح الدجى المتوقدی او یارا جدہ میں ساری کائنات وچے انسان نو بناویں لگا تے میں آکھو بندہ میں تینوں اپنے رحمت دے دو ہتھاں نال بنایا ہے احسن تقویم میں بنایا ہے میں ساری مخلوقات نالوں زیادہ سونا بنایا ہے تے انسان تے بندے نو بنایا ہے ذرا سوچ اج ذرا سوچ کہ تینوں ساری کائنات تے مخلوق وچوں سونا بنایا ہے تے تیرے سردار محمد نو رب نے کیویں بنایا ہونا اللہ پاک فرماندا او جند جیوی میں تینوں کائنات دا سردار بنایا ہے تینوں اکرم الاولین والآخرین بنایا ہے میں تو تیرے نال اتنا پیار کرے نا ذرا سوچ شاہ صدر دین دی مسجد دے اندر آن والے ہو ذرا سوچو نا اللہ فرماندا ہے یہ تو تیرے نال میرا پیار ہے تے ذرا سوچ میں محمد نال کتنا پیار کرے نا مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے مینوں اتنا پیارا ہے سونا محمد وکیل ہی یا رب وے اللہ دی قسم ہے تیرا بال سال دا جس لے ہوندا ہے یہ 9 مہینے دا ہوندا ہے جلے اماں تے ابا کھن لگدا ہے اے منہ وچوں لفظ کڈدا ہے ماں دی میں ٹھر ونجا کیڈا سونا پیا بولیندا ہے ابا دا ہائے وہ کیڈا چنگا مینوں لگدا ہے ہونٹ چوم لینا ہے جو اج کیڈا سونا دا پیا ابو کیڈا سونا دا امی کیڈا سونا دا دادی نانی اے منہ چوم دے کھڑے ہونے آئے جو سانوں پیار وڈاؤ دے نال ہے اللہ فرماندے نے تینوں اپنا معصوم پیارا نہیں جتنا مینوں محمد پیارا ہے وکیل ہی یا رب جدا میرا یار منہ وچ بول بولیندا ہے میں عرشاں تے بہ کے انا وکیل ہی مینوں محمد دے ہوٹھ لایا دی قسم ہے وہ میرا یارا کیویں میں کو سونا لگنا ہے جس ویلے الیندا پہ ہونا ہے بولیندا پہ ہونا ہے وکیل ہی میری رحمت ٹھر ٹھر ویندی ہے مینوں تیرے ہوٹھاں وچ نکلے ہوئے بولاں دی قسم ہے میرا یارا اور میں تیرے کولوں پوچھنا جندے ہوٹھاں دیاں قسماں اللہ پہ چاہندا ہے جنوں کائنات دا سردار بنایا ہے جنوں رحمت للعالمین بنایا ہے جنوں خاتم النبیین بنایا ہے جنوں اکرم الاولین والآخرین بنایا ہے جنوں قائد المرسلین بنایا ہے خطیب انبیاء بنایا ہے بدر برج حلتا بنایا ہے گوہر انما بنایا ہے احمد مجتبی بنایا ہے محمد مصطفیٰ بنایا ہے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی ذات دی قسم اللہ نو محمد دی دعوت اتنی پیاری ہے اللہ پاک فرماتا او میرا یارا جنہ تیرے ہوٹھاں وچوں نکلی ہوئی لا الہ الا دی دعوت قبول چکیتی مینوں ساری کائنات نالوں زیادہ پیارے نہیں ہو میرا یارا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی تیری محفل چ بیٹھے ہو میں نے اے بھوکے ہو میں نے انہاں دے وجود تے کپڑا ہی کوئی نہیں اے گلوں ننگے بیٹھے نے پیروں ننگے بیٹھے نے انہاں دے وجود تے کپڑے کوئی نہیں ادوں کوئی چودھری آوے سردار آ ونجے کوئی وڈا چودھری تے نمبردار آ ونجے کوئی وقت دا بادشاہ ونجے میرا یارا تو انہاں نوں چھوڑ کے جے دوے پاسے ویکھ
ویکھے چا مینوں چنگا نہیں لگدا، کیونکہ مینوں عزت انہاں دی کرے نہ اس واسطے کہ انہاں تے یار دی دعوت نو قبول کر لے۔ اللہ پاک فرماندے مینوں کیوں صحابی پیارے اس واسطے کہ تیں محمد دی دعوت قبول کیتی نے، تیری لا الہ الا اللہ دی دعوت دی لاج رکھی کھڑے نہیں۔ اے رنگ دا کالا ہے، اے دا نام بلال ہے، ہوٹھاں دا موٹا ہے، اکھیاں دا چھوٹا ہے، اے دے میاں رل کے کوئی پانی بھی دے گلاس جو پیون نو تیار نہیں، جو ایتا غلام ہویا حبشی ہویا کوئی سردار ہے، کوئی قبیلے دا چودھری تے ہاشمی، انو گل نہ لاون نو تیار نہیں ہو میرا یارا۔ پر منو اللہ ہون دی قسم ہے جدے سکالے جائے نے تیری دعوت لا الہ الا اللہ دی قبول چکیتی ہے تے ساری کہنات نو ٹھکرا کے ادا پیا ہے۔ اے باہر کارے حقیقت کل ہو واللہ احد، میں نگاہ کانے تنو جانے تو اللہ صمد، لم یلد یارم ولم یولد باہر جا دستگیر، لم یکن حافظ توہا ناصر لہو کفوان احد۔ او میرا یارہا کدی تے بلالی ہو جیا کہ نو محفل چی بٹھا منو کوئی تیار کوئی نہیں، اے دے نال بہ کے کوئی چودھری تے سردار روٹی کھاون نو تیار کوئی نہیں، اے تے منڈیاں چ وکدا جویں ڈھوراں تے ڈنگراں دیاں بولیاں ہوندیاں نے، جنہاں دی تے محمد دی دعوت چ قبول کیتے سے۔ ہن میرے کولوں پوچھ لے جو مینوں کتنا پیارا ہے، ٹردا زمین تے ودا ہوندا ہے، اے دی جُتی دیاں آہٹ تے کس کاٹ میں جنت دے محلاں وچ پہنچا دیتا ہوں۔ اے دعوت توحید ہی، اللہ 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 دی قسم اج اہل حدیثاں وچ توحید کھٹدی جا رہی ہے، رسماں بڑھدیاں جا رہی ہیں، غیر اللہ تے امیداں بسائی جا رہے ہو، اور رب کعبہ دی قسم کائنات کے اندر عزت و ذلت رب نے معیار بنایا ہے تو پیغمبر دی دعوت لا الہ الا اللہ نو بنایا ہے۔ جو توحید نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہیں، اور سن لو جڑا لا الہ الا اللہ نہیں مندا در حقیقت اس نو محمد دے ہوٹھاں تے اعتبار کوئی نہیں رہ گیا۔ بے شک کہ میں صدقے یا رسول اللہ تیری خندہ پیشانی تو گھتاں گھول جگ سارا، تیری صورت لسانی تو نا محمد آئے، انگوٹھے اپنے چمے پیا۔ اللہ فرماندے مینوں فرق نہیں پمدا، میں عزت دا معیار بنایا ہے تے پیغمبر دے رشتے داری نو نہیں بنایا ہے۔ اگر رشتے داری نو میں عزت دا معیار بنائندا تے ابو لہب بھی تو میرے نبی دا چاچا ہا، وہ نہیں گل پلے پئی۔ ابو لہب کہندا چاچا ہے، نبی دا چاچا ہے، اور یاد رکھ لو نبی دے 11 چاچیاں وچوں 4 نبی دے چاچے ہون جڑے ماں دی روی چاچن تے پیو دی روی ماں بھی ہکا۔ ابو لہب نبی دا او چاچا ہے جن دی ماں تے پیو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیو دے سکے نال رل دے جم، سکا چاچا ہے، ماں دے لحاظ نال بھی باپ دے لحاظ نال بھی، مگر اس کو میرے محمد دے ہوٹھاں وچ نکلے ہوئے توحید دے بول چنگے لگے ہے، آئے ہائے چنگے بول لگے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ دو چیزاں دسیندا پہ، مینوں دعوت محمد بھی پیاری ہے، مینوں ذات محمد بھی پیاری ہے، کہہ دے صلی اللہ آکھ دے۔ اللہ تینوں چاول کھاون دی توفیق دے وے، کھواون والے دے اللہ مال وچ برکتاں عطا فرمائے۔ اس مہنگائی دے دور دے اندر بھی قابل رشک ہیں بھائی مشتاق صاحب، انہاں دی جماعت جنہاں نے ایک قرآن و سنت دی محض دعوت کہ میری اور آپ دی سوچ جڑی ہے وہ اوہ بن جائے جڑی دعوت تے سوچ میرے محمد الرسول اللہ دی۔ ماہیت دوڑے علی سٹیج نہیں، گوائیں علی نہیں، اتھے مرثیے نہیں ہونے۔ آؤ سنو قرآن، رشتہ داری دی بنیاد اللہ نے عزت دی نہیں بنائی، اللہ نے عزت معیار بنایا تے پیغمبر دی دعوت نو قبول کرن والے واسطے۔
اللہ فرمانے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، توجہ ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے عزت اللہ فرماندا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اے عزت میری طرفوں آندی ہے۔ اے مال تے دولت نال عزت نہیں ملدی، رقبیاں نال عزت نہیں ملدی، خاندان دے میاں چودھری تے پتافی تے بلوچ تے رند تے لشاری ہون نال عزت نہیں ملدی، اس شاہ تے گدا ہون نال عزت نہیں ملدی، وقت دا بادشاہ ہونا عزت دی دلیل نہیں ہوندا ہے۔ اگر وقت دا بادشاہ عزت دی دلیل ہوندی تے فرعون کدی ذلیل نہ ہوندا ہے۔ اگر وقت دا حکمرانیاں اے عزت دی دلیل ہوندیاں کدی نمرود مچھراں کو نہ مرایا جاندا ہے۔ لوگوں عزت کس چیز دے اندر ہے؟ اللہ پاک فرماندے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، میں اللہ دی طرفوں عزت آندی نے، میں اللہ دی طرفوں عزت آندی ہے۔ جے میں ذلت دے فیصلے چکراں ساری برادری، ساری قوم، ساری جماعت، ساریاں پارٹیاں مل کے عزت دے سکدے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ فرماندا ہے میں ذلت دیواں تے عزت کوئی نہیں دے سکدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت بھی میرے ہاتھ دے اندر تے ذلت بھی میرے ہاتھ دے اندر ہے نا۔ اے اللہ سانو عزت چاہیے، مال تو بغیر بھی گزارا ہو جاندا ہے، اولاد تو بغیر بھی گزارا ہو جاندا ہے، تے جے دنیا تے بندے نو ذلت مل جائے تے اللہ دی قسم گزارا ہوندا نہیں ہے۔ ہر بندہ عزت دا بھکا ہوندا ہے، مینوں عزت مل جائے۔ رب کائنات فرمانے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت میری طرف آندی، اے میرا پروردگارا عزت تیری طرف جو آندی ہے، دس عزت لمنی کیویں تیرے کولوں؟ مینوں عزت چاہیے، مینوں ذلت نہیں چاہیے۔ او میرا پروردگارا میں عزت نال جیونا چاہنا ہے، مینوں عزت چاہیے۔ تو آنا میرے کولوں ہے، میں عزت دا مالک ہاں، میں کیویں لواں؟ سن قرآن دے الفاظ، اللہ پاک فرماندا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ عزت دینا پر ایک رائے والے رسول ہی، میں رسول دی طرفوں رسول دے واسطے نال عزت دینا۔ جہاں میرے محمد الرسول اللہ دیاں من چاہ میں تینوں عزت دے دیاں گا، جہاں میرے پیغمبر دی دعوت من چاہ میں تینوں عزت دے دیاں گا۔ اللہ فرماندا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندا میں عزت دیندا میں ہونا تے دیندا رسول دے ذریعے نال ہونا۔ جڑا میرے رسول دی دعوت قبول کر لیندا ہے میں اس مومن نو عزت دیندا ہونا ہے۔ میری عزت منافق واسطے نہیں ہوندی، میں عزت مشرک نو کدی نہیں دیندا ہوندا ہے، میں عزت بدعتیاں نو کدی نہیں دیندا ہوندا ہے، میں عزت رسول دے مخالف نو کدی نہیں دیندا ہوندا، میں عزت رسول دی حدیثاں دے انکار کرن والے نو نہیں دیندا، میں نبی دے ہوٹھاں نو چھٹلان والے نو عزت نہیں دیندا ہوندا ہے۔ میں عزت دینا جڑا میرے پیغمبر دی دعوت
دعوت من کے بھکھا گزار لیندا ہے پر محمد دے بولنا تے نا بد اعتمادیاں نہیں کریندا اللہ پاک فرماندا ہے میں بھی عزت دے خزانے عطا کر چھڑیندا ہونا آ سن قرآن پیغمبر دی دعوت من لائے اللہ دی قسم عزت اسے دے اندر ہی نا لا الہ الا دے اندر اللہ نے عزت رکھی ہے نا پیغمبر دی دعوت توحید نو من لائے چھوڑ دے دنیا کائنات نال چھوڑ دے دنیا نال امیداں لاونیاں چھوڑ دے دنیا دے کولوں امیداں تے خوف دلاونے آ کلمہ توحید تے زندگی چ گزار اللہ فرماندا ہے آ تینوں دساں وللفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون عزت دن مل دیئے تے اللہ دی طرف مل دیئے واسطہ رسول بندا ہے رسول نو وچالے ج اپنا مرشد بنا لائے اللہ فرمانے تیری عزت تے میری عزت دیون تے تیرے لمن وچ واسطہ میں رسول نو بنایا ہے جن دی زندگی وچوں رسول نکل جاوے میرے نزدیک کدی عزت والا بن سکدا پہلی چیز پیغمبر دی دعوت ہے لا الہ بخاری شریف دی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبوی چ خادم ہے اے حبشی نسل دیئے کالے رنگ دیئے ہجرت کر کے آئیے مدینے چ دا کوئی وارث کوئی نہیں اللہ دے رسول نے اس دا خیمہ لایا مسجد دے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بدھا ہے توجہ کرنا امام بخاری نے باب قائم کیتا ہے باب نوم المرأۃ فی المسجد باب نوم المرأۃ فی المسجد عورت دا مسجد دے اندر سونا عورت دا مسجد دے اندر سونا آرام کرنا امام بخاری نے بڑا انتہائی مؤدبانہ جواب دیتا اس ملا نو جڑا آخدا بیبیاں دا مسیح تے جاونا مکروہ ہے بیبیاں مسیح تے جا سکدیاں بیبیاں مسیح تے جا سکدیاں پوری فقہ چ تے لکھیا ہے کہ بیبیاں مسیح تے نہ جاویں انہاں دی عزت نو خطرہ ہے تے ونوار چنن ونجن کپاہ چنن ونجن دھانج لاون ونجن دوے کام کرن ونجن اے دی عزت نو خطرہ ہائے ہائے ایمانداری نال سوچ امام بخاری نے باب بدھا ہے باب نوم المرأۃ فی المسجد او بد نصیبہ تو آنا بیبیاں دا مسیح تے جاونا مکروہ ہے اللہ دا نبی تے اپنی اس نکرانی دا مسیح دی خادمہ دا خیمہ مسیح تے چلوایا خیمہ مسیح تے راتی دیاں سمدی بھی مسیح تے جھاڑو بھی مسیح دا دین دی کھلیے او میرے نبی تو زیادہ غیرت مند کون ہو سکتا ہے ٹھنڈے دل نال سوچ باب نوم المرأۃ فی المسجد اے بی بی دا واقعہ بڑا عجیب ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی ہیں امام بخاری 4-5 جگہ تے اس دا واقعہ لے کے ہیں مختلف اللہ اللہ اے اما عائشہ صدیقہ کو جدیں جاندی ہے نا تے ایک شعر پڑھ دی یوم الوشاء من تعاجیب ربنا الا انه من بلدۃ الکفر انجانی جدیں ویندی ایو ہکو شعر پڑھ دی کہ ہائے او ہار اللہ دہاڑا میرے رب دیاں کیو جیاں قدرتاں دن کہ جس دی وجہ کر کے اللہ نے مینوں کفر دے شہر چوں کڈ کے تے مدینے رسول دے اندر آندا ہے ہمیشہ ایو شعر پڑھ دی آخر اما جی پوچھیا بھئی نیت جو تو ایو شعر ہی ودی پڑھ دی ہونی اے دس بھائی دکو پس منظر کیا ہے کیا وجہ ہے کیوں میں نیت پڑھنی ہے اے بی بی سنیندی پئی ہے توجہ نال سنے جی بخاری شریف دا واقعہ کہانی قصہ اے آخدی ہے اما جی
میں ایک دور دراز علاقے تے ایک خاندان دی نکرانی ہم میرا اتھے کوئی ولی وارث ہور کوئی نہیں، بس اس خاندان دی میں خدمت کریں دی ہم، وہ مینوں روٹی کپڑا دے چھڑیں دے نے، اور نکرانی شدی کیا لینا ہوتا ہے؟ تے ہے بھی آج دی دور دی نکرانی تنخواہ لی تا ہے نہیں، تے زر خرید باندھی میں لینی ہاں، گزارا چلدا پیا میرا، ہور کوئی واقف کوئی نہیں۔ اے بی بی آخدی اے ایک دیاڑے اس برادری دی ایک بچی دھامن کھڑی غسل کرن لگی تے اس اپنا سرخ موتیاں دا ہار لہا کے رکھیا، ایک ہل اڈدی آئی، اس سمجھیا گوشت دیاں بوٹیاں پئیاں، او چاہ کے اڈ گئے، ہن ہل اڈ گئی چاہ کے، گھر والے تلاشیاں لئیاں ہر پاسے، انہاں سارے برادری والے میرے تے شک کیتا بھئی ساڈی نکرانی قیمتی ہار لکائی کھڑی ہے۔ میں انہوں نے بڑا صفائیاں دیتیاں پر انہاں میری نہ منی، اخیر قوم دے وڈے جڑے ہاں سارے برادری دے انہاں کٹھے ہو کے پرے بنائی تے انہاں کے اس بی بی نو پرے چ ننگا کر، انشاءاللہ بدھواں دی پرے نہ ہو، آکھو آمین۔ اسیں بعض اوقات خانگی چ آوینے ہیں نا، حضرات توجہ کرنا، پرے والے فیصلہ کیا کیتا ہے، اس نو پرے دے اندر ننگا کرو۔ بی بی آخدی ہے میرے تے پیراں تلو زمین نکل، میں آکھیا میں ہن کیڑے پاسے جاواں، ایو ہی تے خاندان ہے جنہاں دے کول میں رہنی ہاں، ہور میری جان سنجان پہچان کوئی نہیں، تے اج یہ خاندان علی میرے ننگا کرن تے کھلن میری عزت نیلام کر دین، میں کس نو جا کے کوک دیواں، کس نو جا کے اپنا درد سناواں؟ بی بی آخدی ہے میری اکھاں دے اگے اندھیرا چھا گیا، آخر جس دی عزت نیلام ہوندی پئی ہوے پرے دے اندر، بے شک وہ کالے رنگ دی کیوں نہ ہوئے، عزت تے رب دے اندر ہے نا، جے نہ دیون تے آوے تے گورے دیاں ودیاں فلماں بنوائیں دیاں، تے جے عزت دیون تے ہے تے کالے رنگ دیاں افریقہ دیاں اسینی نو اللہ با پردہ مسلمان بنا دیندا، یہ عزت میرے رب کول ہے، کالے تے گورے دی بات ہے۔ بی بی آخدی ہے میرے پیراں تلو زمین نکل گئی، میں کس نو آکھاں، جس وڈیرے دو میں آکھاں اوہی تے پرج بہ کے آکھدا پیا کہ نو ننگا کر دیو۔ بی بی آخدی ہے اچانک میرے دل وچ خیال آیا انہیں کہ ایک قوم دے اندر جدوں کوئی مشکل وقت آ ونجے نا، مشکل وقت جدوں بھی اس قوم تے کوئی ایو جی آیا ہے کہ انہاں دا حال نہیں ہوندا، اے اللہ ہے کوئی اس نو سڈیندے نے، توجہ ہے، اللہ ہے اس نو سڈیندے نے۔ بی بی آخدی اماں مینوں نہیں پتہ کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، کتھے رہندا ہے، کس قوم دا سردار ہے، وڈیرا ہے قبیلے دا، کتھے کتھے نہیں، مینوں اتنا پتہ کہ جس لے انہاں نوں بڑی مشکل آ ونجے نا تے اللہ اللہ کریندے نے، تے اج میں آکھیا میرا ہی تے ایتھے کوئی نہیں، میں ہی انہوں سڈ کے ویکھاں، میں بھی انہوں سڈ کے ویکھاں، اے پہلی واری اج اللہ نال تعلق پہ جڑیندی ہے۔ اوے قبراں تے جاون والے ہو، اوے تویزاں تے جاون والے ہو، او غیر اللہ دے سامنے رو کے حاجات سنان والے ہو، اللہ دی قسم بخاری شریف دی حدیث ہے، اے رب نو جان دی بھی نہیں جو اللہ کتھے رہندا تے کون ہے، کتھے رہندا تے کون ہے، صرف نہ سنے اس تے آخدی ہے میں دل چ آکھے اللہ میں نہیں جان دی تینوں تو کتھے تے کون ہے، پر اتنا پتہ کہ اوکھے ویلے برادری تینوں سڈیندی ہے، اللہ اج اس تو زیادہ اوکھا ویلا کیڑا ہونا، مینوں پرے چ ننگا کیتا جا رہا ہے، اج میری تے سن لے نا۔ بی بی آخدی اماں یہی دل چ میں اللہ نال تعلق جوڑیا تھا کہ اللہ میری مشکل بھی اج تو حل کر، ہل اڈدی آئی اس ہار پرے چان کے سٹ دیتا، میری عزت بچ گئی ہے، ایک باری تعلق جوڑے سے انجان اللہ نال۔ اوے اج میں اور آپ بد نصیب ہیں، اساں تے جاننے ہیں اللہ نو کہ اللہ عرش عظیم دا مالک ہے، اساں تے جاننے ہیں اللہ ساری کائنات دا خالق تے مالک ہے، اساں تے جاننے ہیں اللہ ساری کائنات دا احکم الحاکمین ہے، اساں تے جاننے ہیں ساری کائنات تے حکم میرے رب دا چلدا ہے، اساں تے جاننے ہیں کہ عزت تے ذلت تے موت تے حیاتی تے رزق دا مالک کون ہے، وہ تو جان دی بھی کوئی نہیں، تے اللہ نے انجانے ویلے سڈے استے اس نے اللہ نے دی مشکل حل کیتی ہے، ہل آ کے ہار اتھے ہی سٹ دیتا ہے۔ بی بی آخدی ہے اماں جی
ہار تو مل گیا، میری عزت بچ گئی، تے میں دل چوں اس قوم تو بد زن ہو گئی، تے میں آکھیا میں اس قوم چ ہن رہنا نہیں، میں رات دے اندھیرے چ نا، اے بخاری شریف سنیندا پیا، رات دے اندھیرے چ میں اس قوم تو نکل گئی نہیں، وہ علاقہ چھوڑ دینی ہاں، مینوں نہیں پتہ میرا منہ کیڑے پاسے، میں کدے جا رہی ہوں، انجان بجدی بجدی نسدی نسدی نسدی، اے بی بی آکھدی اماں جی میں ایک راہ تے آئی ہاں تے ایک قافلہ ویندا پیا، مینوں نہیں پتہ او کدے ویندا پیا ہے، میں او دے نال رل گئیاں نیرے چ، میں آکھیا جدے ویسن میں بھی انہاں دے نال ویساں، اس خاندان وچ ہن میں رہندی نہیں جنہ میری عزت دی پرواہ نہیں کیتی۔ اماں جی میں حیران ہو گئی ہاں، ایک قافلے دے وچ دو شخصیات دا نام وڈا لیندے ہن، ایک اللہ دا نام بڑا لیندے نے قافلے والے، دوआ محمد دا نام بڑا لیندے نے، اللہ دا نام بڑا لیندے نے کثرت نال۔ میں آکھیا جڑے اللہ نو میں چھڈیا ہے انہوں جان دے تے ضرور ہے، یہ جان دے ضرور ہیں، تا ہر ویلے اللہ اللہ کریں دے کھڑے ہیں، ہر ویلے اللہ دے تعلق، اللہ نال تعلق، ہر ویلے اسے نو چھڑیں دے کھڑے، تے دعا محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دا نام بڑا کثرت نال لیندے نے۔ میں آکھیا اے بھی انہاں دا کوئی قبیلے دا وڈیرا تے سردار ہونا ہے، در حقیقت تو قافلہ ہا مسلماناں دا جڑا مدینے آ رہا ہے، قافلہ ہے مسلماناں دا تے مدینے آ رہا، او مسلماناں او دیرے آلے ہو، اللہ دی قسم ہے اللہ نال تعلق جوڑے سے، اللہ نے انہوں چھوڑیا نہیں، اللہ بے وفا نہیں ہے، اللہ نے او دا عزت بھی بچائیے، انہوں اس کفر دے شہر چو کٹ کے انہوں مدینے دے قافلے وچ رلا دیتا، سون اے بی بی مدینے آ جاندی، کتھے آ گئی ہے؟ مدینے آ گئی ہے، اللہ نال تعلق جوڑے اے مدینے آ گئی ہے۔ اللہ نے اس بی بی نو مدینے کسے مہاجر دے انصار دے گھر دا مہمان نہیں بنایا، اللہ فرمایا میرے نال تعلق جوڑن والی ہے، ہن اے وفا میں کر کے بھی کھیساں، ہن تو کسے مدینے دے انصار صحابی دی بھی مہمان نہیں ہوئے گی، تیرا میزبان کوئی مہاجر صحابی نہیں ہوئے گا، ہن تو میرے گھر وچ مسجد وچ میرے نبی دی مسجد دے اندر روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر تو میری مہمان بن کے رہے گی۔ ہائے ہائے، اللہ نے اپنا مہمان بنا چھوڑیا ہے، کس نو؟ جس نے ایک واری اللہ نال تعلق جوڑیا، لا الہ الا اللہ نال۔ اور اگے سنو اللہ دی قسم، اے اللہ دے نبی دے مسجد نبوی تو میں عمرے تے جانے ہیں، ہکا دعا کرن، اللہ میں لکھاں لا کے آیا، مینوں روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر اللہ سجدے ٹیکن دی توفیق عطا فرما دے، اللہ مینوں 2 رکعت نماز دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ دی قسم اس بی بی نو اللہ نے روضۃ من ریاض الجنہ مسجد نبوی دے اندر خادم بنا چھوڑے۔ اور اگے سنیے، اللہ تعلق آخر تک نبھائندا ہے، اساں ہیں جڑے اساں غیراں نال تعلق جوڑی ودے ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ حضرات آئیے، اے بی بی رہی ہے مسجد دے اندر، اے فوت ہو جاندی، اللہ دے نبی دے صحابہ کرام نے رات سردی دی بڑی ہے، سردی دی رات سخت، تے اللہ دے نبی دے صحابہ کرام نے آکھے یارو اے بی بی اجنبیہ پردیسن تے اے فوت ہو گئی، اللہ دے رسول نو کیوں انہیں تکلیف دئیے، اے دا جنازہ صحابہ کرام نے نو غسل کفن دیوایا، بیبیاں کو دیوا کے اے دی قبر کھٹی جا کے راتی انو جنازہ پڑھیا، دفن کر چھوڑیا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی دیکھیا کہ آج جو بی بی جھاڑو دے والی نظر ہے، جھاڑو دے والی نظر ہے، بولو آپ پوچھدے پین، پوچھدا او ہوندا جینوں پتہ، پوچھدا ہوندا جینوں پتہ، اے جیندا پیغمبر پوچھدا کھڑا ہے، اج مویاں دے بارے آنا ہے، بادشاہ او تے بادشاہ تک کتھوں توڑی او دی تا عرش نال تار لگی ہوئی ہے، ہر شے دے سامنے ہے، ویدا پیا سب کچھ ہوندا پیا جے۔ ایمان نال دس بندہ فوت ہو ونجے تے بیوی اگاں پر نہیں ویندی، جس مولوی نو پتہ ہے جی میری بیوی دوے دے بسترے تے ستی پئی ہے، بے غیرت ہے یا غیرت مند ہے؟
آئے ہائے اللہ دے رسول نے فرمایا بی بی کتھے جڑی جھاڑو دیندی ہے؟ سنیے پیغمبر دا گھر نال ہے، مسجد نبوی دے نال میرے نبی دا گھر ہے، بی بی فوت ہوئی، اللہ دے رسول نو پتہ نہیں، قبر کھودی گئی، اللہ دے رسول نو پتہ نہیں، صحابہ نے جنازہ اٹھایا، اللہ دے رسول نو پتہ نہیں، صحابہ جنازہ پڑھایا، اللہ دے رسول نو پتہ نہیں لگا، صحابہ قبر وچ دفن کر کے مٹی پا کے آ گئے، نبی نو پتہ نہیں لگا۔ اور صحابہ نے دس دیتا ہے اللہ دے رسول جی وہ فوت ہو گئی ہے، اٹھا بخاری شریف اور مردیاں دے علم غیب دے قائلہ اور مردیاں دے بارے عقیدہ رکھنا ہے، بابا سندا بھی پیا تے ویدا بھی پیا ہے، اللہ دے نبی نو دسیا گیا ہے کہ وہ بی بی کیا ہو گئی ہے، بولو فوت ہو گئی ہے۔ تے اللہ دے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ دلونی اللہ قبرہا، دلونی اللہ قبرہا، او میرے یارو اس مسافرہ نو دفن کرن والے ہو، اللہ دے گھر دی میں مہمان نو دفن کرن والے ہو، دلونی اللہ قبرہا، چلو میرے نال مینوں دسو کتھے دفن کی، اللہ کتھے دفن کیتی نے؟ اللہ مسئلہ پہ سمجھیندا ہے، قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تو بغیر کوئی پردے دی اوٹاں وچوں ویکھن والا کوئی نہ ہے، اللہ تو بغیر کوئی پردے دی اوٹاں وچوں سنن تے جانن والا کوئی نہ ہے۔ اللہ شکوا پیا کرندا ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ غیرہ نو سڈن والے آؤ، مردے ہیں نہیں، جیندے کوئی نہیں، تے میں کون ہو والحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ فرماندا جنہاں تو سڈیندا پیا ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، او مردہ تیری سندا کوئی نہیں، تے میں کون ہاں جنوں چھوڑی کھڑا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، میں سڈ کے آتا کھڑا، آو منگن والے آ، جھک نہیں آ، ادعونی ایک واری مینوں سڈ کے ویکھتے سہی نا، استجب لکم، میں دنیا دے کہتے قانون تے توڑ دیندا ہونا، اپنے بوہے تے آئے ہوئے نو کدی خالی جان دیندا کوئی نہیں آئے۔ جے تینوں مولوی آتا ہے تو نواں توڑی پلیت ہے، تو گناہگار ہے، اللہ پاک فرماندا او میرا یارا میرا پیغام چا دے، جنہوں گناہگار تے پلیت بنا کے میرے کولوں دور کیتی کھلا ہے، میرا پیغام سنا چاہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ گناہگارا
ایک واری زبان نال آنکھ چا اللہ میں صلح پیا کرے نا مینوں اللہ ہون دی قسم ہے میں کدی تانے نہیں دیندا ہوندا میں کدی مینے نہیں دیندا ہوندا میں تے ساری زندگی دے سارے گناہ تے لیکے مار دے آنا ہن دس ایسا سال کا عبادی انی فینی قریب اجیب دعوت الداعی زادان ہن میرے کولوں منگے تے جے تینوں لوکاں کولوں شرم آندا ہے تے مینوں بسترے چ منگ لے کلیاں منگ لے جے اچا نہیں بول سکدا دل دل چ منگ لے میں تے او نہانو اقرب الیہ من حبل الورید میں تے تیری خاطر اپنی رحمت دے جھگے تیری شارگ تو نیڑے لا چھوڑے اللہ دا نبی سبق دے رہے دلونی علی قبر ہائے او میرے ساتھیو جاؤ میرے نال مینوں قبر دی دسو کتھے کھٹی ہے کتھے اس بی بی نو دفن کیتا گیا نا صحابہ کرام آئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ توحید دی کتنی عزت کریں دے اللہ نال تعلق تے دعوت دی رب کتنی لاج رکھ دے اوے اللہ کو سنگیا نہ کر ہر ویلے منگیا کر اللہ دی قسم ہے اللہ کتنی عزت کریں دے اجنبی بی بی دا وارث کوئی نہیں اے خاندان تے قبیلہ کوئی نہیں پردیسے نے پر اللہ نال تعلق جوڑ کے مدینے چامن والی ہے اج فوت ہو گئی ہے تے اللہ دا نبی دے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کھڑا کریں اللہم اغفر لہا واعف عنہا او میرا اللہ اج اس اجنبی دا میں سفارشی بن کے آیا اے دے گناہ معاف کر دے اے دے کلوں درگزر کر دے اس تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے اینوں گناہ کلوں دھو تے پاک کر دے او میرا اللہ قبر چاندی پئی اکرم نزلہا ووسع مدخلہا اللہ قبر چی دی عزت تو کرنی اور اہل حدیثاں کو جنازہ پڑھایا کرو اہل حدیثاں کو پڑھایا کرو جڑا دوے کو پڑھائیں دے ہو یہ دعا منگ دے کہ نہیں یہ دعا منگ دے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییت منا فاحیی الاسلام و من توفیت منا فتوفوا الایمان اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اہل حدیثاں کو جنازہ پڑھاؤ او دعا اوہ منگ سن جیڑی اللہ دے نبی نے اے منگی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود مسلم شریف دی حدیث ہے اے دعا اچھی منگی میں سندا کھنام تے میں دل چا کہ اللہ اج اس دی جگہ تے میں مر ونجا ہاں میرے واسطے تو سونا محمد یہ دعا کرے ہاں میرے واسطے تو یہ دعا کرے ہاں میرے بھائیو آؤ عقیدہ توحید بناؤ سونے مصطفیٰ نال محبت و پیار کرو آپ دی دعوت نو قبول کرو اللہ رب العزت دنیا تے بھی عزت دے گا ہر پریشانی نو دور کرے گا اور اللہ آخرت وچ بھی عزت کرے گا اللہ مینوں تانوں عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ اذان ہوئے گی نماز ہوئے گی پھر اس تو بعد کھانا ہوئے گا تساں ہوئے گے شاید اور کوئی مولوی درمیان نہیں ہوئے گا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین